سینما سے ان کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ کسی ایکٹر کے نام یا اس کی صورت تک سے واقف نہ تھے۔ دیواروں پر سینما کے اشتہارات دیکھتے تو آنکھیں بند کر لیتے، منہ پھیر لیتے، گمان ہوتا جیسے سہراب، مودی، شانتارام وغیرہ سے انہیں کوئی ذاتی دشمنی ہی تھی۔ چاچا کو اپنے خاندانی شرف و امتیاز پر فخر تھا۔ ایک نامور قدیم خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے اجداد میں اکثر بزرگ جلیل القدر شہنشاہوں کے وزیر اور منصب دار تھے۔ موجودہ اور گزشتہ دونوں نسل کے رشتہ داروں میں تحصیلدار، نامزد، ڈپٹی کلکٹر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، کمیٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے صدور اور صوبائی اور مرکزی وزراء بھرے ہوئے تھے۔ ہاسٹل میں انہیں جو رشتہ دار ملنے آتا اس کا کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ ضرور ہوتا، جس سے ہمیں بعد میں مطلع کیا جاتا۔ حتیٰ کہ اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ چاچا پچھلے 4 سالوں میں صوبے کا جو بھی بڑا آدمی مرا تھا، چاچا کا رشتہ دار تھا۔ چاچا نے ایک ایک کا تعلق خاطر کے ساتھ سوگ منایا۔ آخر میں تو یہ نوبت ہو گئی تھی کہ کسی بڑے افسر یا نامور لیڈر کے مرنے کی خبر اخبار میں نظر نہیں آئی کہ لوگ خود بخود اظہار تعزیت کے لیے چاچا کی ڈارمیٹری میں پہنچ گئے۔ اس طرح ترقیوں، تقرریوں، صدارتوں اور وزارتوں وغیرہ پر مبارکباد کی تقریبات رہتی۔ بدخبری ہو یا خوشخبری، وہ احباب کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ خاطر مدارات کے خلوص، گرم جوشی اور انداز مدارت سے آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ کوئی مجلس غم تھی یا محفل نشاط تھا۔ منظور اور میں ہم دونوں چاچا کے پاس مستقل بیٹھنے والوں میں سے تھے۔ چاچا کا دستور تھا کہ کھانے کے بعد شام کو جو بیٹھک ہوتی تھی اس میں زیادہ تر اپنے عزیز رشتہ داروں ہی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ شجرہ نصف کے درخت پر چڑھ جاتے تو اترنے کا نام نہ لیتے۔ پہلی سانس میں خان خانہ بیرم خان پر جا کر رکتے، دوسرا پڑاؤ تیمور کے ایک وزیر پر ہوتا، تیسری منزل سکندر اعظم کے جرنیل ہیلوکس پر شجرہ نصف کا یہ درخت جنرل ہیلوکس پر شجرہ نصب کا یہ درخت بہت ہی لمبا چوڑا تھا، اور چاچا باقاعدگی سے اس کے شاخوں، ٹہنیوں وغیرہ کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ہم روزانہ یہ قصے سن کر عاجز آ چکے تھے، مگر ہاسٹل میں رہ کر چاچا کے ہاں گئے بغیر بات نہ بنتی۔ سالانہ امتحان ختم ہو چکا تھا، ہاسٹل کا شیرازہ بکھرنے والا تھا۔ فائنل کے طلباء، جن میں بادل نخواستہ چاچا بھی شامل تھے، جونیئر طلباء سے ایک الوداعی دعوت کھا کر گھروں کی راہ لینے والے تھے۔ فرصت، بے فکری، بے تکلفی اور چلچلاؤ کے دن تھے۔ چاچا کی ڈارمیٹری معمول سے زیادہ آباد تھی۔ میں اور منظور ایک شام چاچا کی طرف جا رہے تھے کہ منظور بولا، یار یہ چاچا کے رشتہ داروں نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ بات تو یہی ہے بھائی، مگر تھوڑی سی رہ گئی ہے، اسے بھی گزار دے، میں نے جواب دیا۔ نہیں جی، منظور نے، جو خود بھی ایک ہنگامہ پسند لیڈر طبع نوجوان تھا، سر کے گنجان بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا،